جب آپ کو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہ ہو، جب آپ تتی تتی کھانے کے شوقین ہوں یا آپ کو عادت پڑی ہو کہ آپ ٹھنڈی کر کے نہ کھاتے ہوں، آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ نہ ہو، طبیعت میں ٹھہراؤ سر نواز شریف صاحب کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم کی کرسی کے قریب لے آیا ہے، پاکستان کی ریاست کی پوری قوت کی خلاف مخالفت کے باوجود۔ تو یہ تدبر ہے، یہ ٹھہراؤ ہے طبیعت کا کہ معاملہ فہمی ہے یہ، اور عمران خان صاحب اس معاملہ فہمی سے کوسوں دور ہے، لونڈے لپاڑوں والی وہ سیاست کرتے رہے، اب ترلے منتیں کر رہے ہیں کیونکہ عاصم منیر کی شکل سامنے نظر آ رہی ہے۔ سر عاصم منیر صاحب نے جب آ کے ان کو فائل دکھائی تھی کہ بیگم آپ کی چور ہے، اپنے گھر کا دھیان دیں آپ کی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا سی کہ یہ بھی چور، سوری معافی چاہتا ہوں، لیکن جو عاصم منیر صاحب کا آرمی چیف ہونا، ان کا یہاں پر موجود ہونا، بیسیکلی یہ عمران خان صاحب کے اوسان خطا کیے ہوئے ہیں۔ اب وہ بات بڑی ٹھیک کر رہے ہیں کہ جی کہ سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ سر کیا کرنی چاہیے؟ اب وہ بچت کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ سیاستدان ان کو این آر او دے دیں۔ سر یہ این آر او ہے، فواد چودھری صاحب کے ذریعے این آر او مانگا جا رہا ہے، اس بات کو سمجھیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ این آر او جو ہے عمران خان صاحب ان کو نہیں ملے گا۔ اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی کہانی ہے، اس کے پیچھے لمبی کہانی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا طبیعت کا جو ہے نا، وہ جس کو کہتے ہیں کہ چور چوری سے چلا جائے گا، ہیرا پھیری سے نہیں جائے گا، فطرت، طبیعت نہیں فطرت، عمران خان صاحب کی فطرت وہی ہے جو جنرل شجاع پاشا صاحب سرکاری کاغذوں میں لکھ گئے تھے پروجیکٹ عمران خان لانچ کرتے وقت۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر موقع ہوگا، ضرورت ہوگی، آپ کے پاؤں میں ہوگا، ضرورت نکل جائے گی، ضرورت آپ کی ہوگی، آپ کو گریبان سے پکڑ لے گا۔ یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ، یہ زرداری صاحب کے ساتھ، یہ باجوہ صاحب اس کی آخری مثال ہے۔ سر یہ عاصم منیر صاحب اس کی زندہ مثال ہے، موجودہ مثال ہے کہ عاصم منیر صاحب کو انہوں نے جناب یوں کر کے فارغ کروایا، اب وہ آئے ہیں تو اب پاؤں پڑ رہے ہیں۔ وہ اس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، اس بندے کا، وہ چیف آف آرمی سٹاف بن گئے ہیں، لیکن ایک ٹریک ریکارڈ ہے ان کا کہ وہ نہ کسی پہ اوپر چلنے والا، وہ ایک ہوتا ہے نا بت قسم کا فوجی، وہ فوجی ہے، وہ سپاہی ہے، وہ جرنل نہیں ہے ابھی تک۔ سر جی ویسے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ امید یا کہہ لیں کہ یہ جو خوش فہمی ہے اللہ تعالیٰ یہ قائم رکھے، ورنہ تو کہتے ہیں نا کہ جو یہاں پر پہنچتے ہیں وہ پھر ایک جیسے ہی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابھی تک کچھ حالات کی مجبوری ہے، کچھ وقت کی ستم ظریفی ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب اگر اپنے سابقہ جو باسز ہیں یا ان کے جو پیش رو جرنیل ہیں یا وہ ان کے نقش قدم پر نہیں چل پائیں گے، یہ وقت کی مجبوری ہے، حالات کا جبر ہے۔ تو ویسے ان کے بارے میں جو رپورٹیں ویسے تو رپورٹیں سب کی اچھی آتی ہوتی ہیں، باجوہ صاحب کی بھی یہی رپورٹ ہوا کرتی تھی نا کہ جی کہ وہ جب دھرنے ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑی زیادتی ہو رہی ہے، پاکستان کی فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں کرنی چاہیے، وہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر وہ اس کے بعد جب ان کو موقع ہاتھ میں ملا تو پھر انہوں نے آ کے جو رنگ دکھائے، وہ پوری قوم نے 6 سال تک رنگ دیکھے ہیں، اپنے بیگانے سارے ہی ان کے رنگوں کے جناب وہ ستائے ہوئے ہیں، سب کے اوپر ان کے رنگ چڑھے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے گھر اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے جنرل عاصم منیر صاحب کو کہ وہ پاکستان کی سیاست سے دور رہیں۔ تو ابھی تک وہ پاکستان کی سیاست سے دور ہیں، ان کی سیاست سے دوری عمران خان صاحب کی سیاسی موت کا پروانہ ہے۔ میں سادہ بات کر رہا ہوں، اس کو سمجھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو کرتوت ہیں، جو انہوں نے اس زوم میں سارے کرتوت کیے یا سارے جو جرائم کیے کہ میرے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں، گھر والے گھر نہیں، سانو کسی طرح ڈر نہیں، تو وہ جو بے خوف و خطر ہو کے وہ جو لوٹ مار انہوں نے ان کی بیگم نے مچائی ہوئی تھی، اور پھر جو معاملات انہوں نے باقی کیے، اور پھر وہ کہ کلہ باجوہ ہی میرے خلاف ہے نا، تھلے ساری فوج میرے نال ہے، اور اس زوم میں بھی جو انہوں نے پاکستان کی فوج کو کے ساتھ کر دیا ہے، تو پاکستان کی فوج جو ہے سر ان تے لگ گئی سمجھ، تو وہ جنہیں سمجھا انہوں نے آ گئی ہیں، تو وہ اگر سائیڈ پہ ہوں گے تو پھر عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے، قانون سے بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ ان کو بچانے کے لیے کسی کو آنا پڑے گا، کوئی این آر او چاہیے عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے، ورنہ انہوں نے نااہل بھی ہونا ہے، انہوں نے سزا بھی پانی ہے، انہوں نے جیل بھی جانا ہے۔ اور یہ این آر او لینے کی کوشش ہے فواد چودھری صاحب سے،
اور بھئی آپ کیا دے سکتے ہیں؟ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا کنسیشن چاہیے، آپ کیا کنسیشن دے سکتے ہیں؟ جب آپ کنسیشن دینے کی پوزیشن میں تھے تب تو آپ کہتے تھے کہ اب میں زرداری کو بھی جا کے پکڑوں گا، اب میں نواز شریف کے جا کے اے سی اتاروں گا۔ ابھی تو میں منہ پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے جب آپ کنسیشن دینے کی پوزیشن میں تھے، اب تو آپ کنسیشن لینے کی میرا مطلب حاجت ہے آپ کو۔ اب تو آپ کو سر ترلا واسطہ گروپ میرا مطلب ہے وہ ماحول چل رہا ہے آپ کا۔ اور مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان کی فوج، جنرل عاصم منیر صاحب، جنرل وہ ہیری صاحب، وہ جو آپ کہتے تھے نا، وہ جن کو جنرل فیصل نصیر کو، اگر وہی میدان سے صفا چٹ ہو جاتے، ادھر ادھر ہو جاتے، ڈی جی آئی اے صحیح جو ہیں وہ آگے پیچھے کر دیے جاتے، ٹرانسفر ہو جاتی ان کی، تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو امید بن جاتی کہ یا کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے کہ نہیں کم ٹھیک ہو رہا ہے۔ نہیں سر، یہ دونوں ٹرانسفرز نہیں ہوئی۔ ان دونوں ٹرانسفرز نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی فوج عمران خان صاحب کا دباؤ قبول نہیں کر رہی، اور ادھر گورنمنٹ دباؤ قبول نہیں کر رہی۔ تو سر کس چیز کی کنسیشن آپ نے دینی ہے؟ اب کنسیشن لینے کی باری ہے، اور کنسیشن بولیں تو این آر او لینے کی باری ہے۔ رضی دادا ٹھیک کہتے ہیں کہ جو کام یہ خود کر رہے ہوتے ہیں بیان اسی وقت یہ اس کا الزام دوسروں پر لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو این آر او باجوہ صاحب نے این آر او دے دیا، این آر او عمران خان صاحب مانگ رہے ہیں، ایٹ ٹیپ ثبوت ہے، فواد چوہدری صاحب کی گفتگو ثبوت ہے۔ تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے، لیکن یہ آڈیو لیک ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ سیاستدان شاید یوں کر کے مل کے آپس میں نہ بیٹھیں، اور ویسے بھی بیٹھنے والوں کا سیاستدان ہونا بھی ضروری ہے۔ اور عمران خان صاحب تو خود کو سیاستدان کہتے بھی نہیں، مانتے بھی نہیں۔ اگر وہ سیاستدان کہتے ہوتے، مانتے ہوتے، تو پھر اس حد تک نہ جاتے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے آسرے کے اوپر کہ ان کی محبت، وہ کیا کہتے ہیں جی، وہ شعر ہے بڑا زبردست کہ وہ جن کو سورج کی دوستی پہ ناز تھا فراز، بڑی ہے دھوپ تو سبھی سایہ دیوار آ گئے۔ تو سر تپ تو نکل آئی ہوں، اب تو تمازت ہے، اب تو یہ جھلسائے گی، اور خان صاحب نے جھلسنا ہے۔ اور میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، اور مجھے وہ جو کہتے ہیں نا تخیل میں بڑی عجیب سی ہنسی آ رہی ہے یہ تصور کرتے ہوئے کہ جب یہ آڈیو سن کے فواد چوہدری صاحب نے سنی ہوگی کہ خبر لیک ہو گئی یا آڈیو لیک ہو گئی، تو وہ ان فوجیوں کا کس طرح سامنا کریں گے جن کے وہ بقول کے ان کی وہ ٹی سی نہیں کرنی چاہیے یا خوش آمد نہیں کرنی چاہیے، وہ کرتے رہتے ہیں، ان سے آنکھیں کس طرح چار کریں گے؟ سر بات بندے کو تنہائی میں بھی وہ کرنی چاہیے جو بات وہ پبلکلی بھی کر سکتا ہو، یہ بڑے لوگوں کا اصول ہے۔ اور ہمارے چھوٹے چھوٹے لوگ جب بڑے بننے کی کوشش کرتے ہیں یہ اصول یا اس اصول پر عمل نہیں کر سکتے، اس لیے یہ بے اصولی ان کو بڑا نہیں ہونے دیتی۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔